السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا والصلاة والسلام علی نبینا محمد الذي ارسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا۔ ہماری اسلامی بہنوں اور بیٹیوں، آج بروز اتوار عورتوں کے اس کلاس میں جس موضوع پر عنوان پر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے عقیقہ کے احکام و مسائل۔ اکثر لوگ فون کر کے عقیقہ کے بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں، تو آج میں نے سوچا 11 بجے کہ آج بہنوں کو خاص طور پر عقیقے سے متعلق اہم باتیں بتلا دوں تاکہ ان کے ذریعے ان کے گھروں میں اس اہم ترین عبادت کا رواج پایا جائے۔ تو عقیقہ کے بارے میں بہت سارے مسائل ہیں جن کے بارے میں ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کو جاننا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، عقیقہ کہتے کسے ہیں؟ سوال ہے عقیقہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جانور جو مسلمان بچے کی پیدائش کے 7ویں دن ذبح کیا جاتا ہے، اسی جانور کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ عقیقہ وہ جانور، عقیقہ کہتے ہیں اس جانور کو جس کو ایک مسلمان آدمی اپنے بچے کی پیدائش کے موقع پر ذبح کرتا ہے، اسی بکرے کو، اسی بھیڑ اور اسی دمبا کو عقیقہ کہتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث پاک سے عقیقہ کی اہمیت، ضرورت اور اس کا مقام اور رتبہ جانیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کل غلام مرتہن بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے گروی رکھا رہتا ہے۔ ہر بچہ یا ہر بچی اپنے عقیقے کے بدلے گروی رکھی رہتی ہے، گروی رکھا رہتا ہے۔ آپ لوگ گروی جانتے ہیں، مجھے دکان سے کوئی سامان لانا ہے، پیسے نہیں ہیں تو بھائی یہ میری گھڑی رکھ لو گروی کے طور پر، اور میں جب پیسے واپس کروں گا میری گھڑی واپس کر دینا، اس کو کہتے ہیں گروی۔ تو ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدولت گروی رکھا رہتا، وہ بندھا ہوا ہوتا ہے، وہ بندھا ہوا ہوتا، اور جب اس بچے کا عقیقہ کر دیا جاتا ہے تو وہ بچہ کیا ہو جاتا ہے؟ آزاد ہو جاتا ہے، وہ بچہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اور عقیقہ نہ کیا جائے تو اس عقیقے کے بدلے میں روکا ہوا ہوتا ہے، قید خانے میں ہوتا ہے، گروی ہوتا ہے۔ یہ عقیقے کی اہمیت ہوئی۔ اور کب عقیقہ کیا جائے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے، تذبح عنہ یوم السابع، 7ویں دن اس کی جانب سے عقیقہ ذبح کیا جائے۔ کس دن؟ پیدائش کے 7ویں دن اس کی جانب سے عقیقہ ذبح کیا جائے۔ اس سے پتہ چلا عقیقے کا وقت
عقیقے کا وقت کیا ہے؟ صحیح قول کے مطابق اگر بچہ 7 دن زندہ رہتا ہے تو پیدائش کے 7ویں دن اس کی جانب سے عقیقے کو ذبح کیا جائے. اس میں ڈیٹ اور وقت متعین کر دیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَيُحَلَّقُ رَأْسُهُ اور اس کا سر مونڈا جائے، چھیل دیا جائے. اور دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ، اور وہ روایت حسن ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا ہے کہ بال کو مونڈ کر اسے چاندی سے وزن کیا جائے اور جو چاندی نکلے 1 گرام اس کو صدقہ کر دیا جائے. اور یہ ابو داود کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا. اس سے پتہ چلا کہ اگر بچے کا عقیقہ ہم نے نہیں کیا، طاقت ہے عقیقہ کرنے کی لیکن ہم نے نہیں کیا، تو ہمارا بچہ گروی رکھا رہے گا، قید، گویا ایک طرح سے وہ قید کے اندر ہوگا. اب گروی رکھنے کا مطلب، رہنے کا مطلب علماء نے بہت سارے معنی بتلائے ہیں. انہی میں سے کچھ علماء نے یہ بتلایا، کچھ علماء کا یہ قول ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچہ شفاعت کرنے کی عمر میں انتقال کر جائے تو وہ بچہ جس کے باپ نے عقیقہ نہیں کیا وہ باپ کے حق میں سفارش نہیں کرے گا. یہ علماء کی رائے ہے. صحیح بات یہ ہے کہ وہ گروی رکھا رہتا ہے اور اس سے عقیقے کی اہمیت ثابت ہوتی ہے. کیا کوئی اپنے بچے سے محبت کرنے والا باپ، اپنی بچی سے محبت کرنے والا باپ اپنے بچے کو گروی رکھے گا؟ رکھے گا بہنوں؟ نہیں رکھے گا نا، کبھی بھی نہیں. چاہے ایک بچہ نہیں 10 بچے ہوں، ایک بچیاں نہیں 20 بچیاں ہوں، وہ اپنے بیٹے کو گروی رکھنا، قید خانے میں بند رکھنا قطعاً پسند گوارا نہیں کرے گا. اسی سے یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی مسلمان نے عقیقہ کرنے کی اس کے پاس مالی طاقت تھی اور اس نے عقیقہ نہیں کیا تو وہ بچہ گروی رکھا رہے گا. اور دوسری بات یہ معلوم ہے کہ عقیقہ کس دن ہونا چاہیے؟ کس دن ہونا چاہیے؟ 7ویں دن. یہی افضل ہے، یہی بہتر ہے اور اسی میں زیادہ اجر اور ثواب ہے. اگر طاقت رکھتا ہے 7ویں دن عقیقہ کرنے کی تو 7ویں دن ہی عقیقہ کرے. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا بچہ ہسپتال میں ہے 7ویں دن کیسے عقیقہ ہو؟ کیا عقیقہ کا جو جانور عقیقے میں ذبح کیا جائے گا اس کے پاس اس بچے کا موجود رہنا ضروری ہے؟ قطعاً نہیں. بچہ ہسپتال میں ہو، ICU میں ہو، یا ننیحال میں ہو یا ددیال میں ہو، کہیں بھی ہو، بچہ پیدا ہوا عقیقہ 7ویں دن کا. عقیقہ کے جس آدمی کے پاس عقیقہ کے لائق جانور موجود ہے یا اتنا پیسہ موجود ہے کہ اس پیسے میں جانور خرید سکتا ہے اور جانور مل بھی رہا ہے تو اس کو 7ویں دن ہی عقیقہ کرنا چاہیے. سوال یہ ہے بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے بچے کی شکل میں یا بچی کی شکل میں. نعمت ہے کہ نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ آج ہم مسلم سماج کے اکثر یا کچھ لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے، لڑکا ہے تو نعمت اور لڑکی ہے تو بولو آگے آپ لوگ زحمت. توبہ توبہ استغفر اللہ. میری بہنوں یہ بات جان لو، اگر لڑکی کی پیدائش پر ناخوش ہیں ہم تو ہمارے اندر جاہلیت کی ایک عادت پائی جاتی ہے جو قطعاً غیر مناسب ہے. بسا اوقات لڑکا سے، بلکہ اکثر دیکھا جائے تو لڑکے سے زیادہ خیر و ثواب کا ذریعہ بچیاں ہیں. اب سماج چونکہ جہیز، شادی بیاہ، بے پردگی اور دنیا بھر کی عریانیت وغیرہ فتنے ہیں تو لوگ ایسا کرتے ہیں. لڑکوں میں بھی یہ فتنے پائے جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ لڑکے دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں اور بچیاں کیچڑ میں نہائی ہوئی ہوتی ہیں.
نہیں، جس کے اندر اللہ نے خیر رکھا، جن کی تربیت خیر کے انداز میں کی گئی، چاہے بچے ہو بچے وہ خیر ہی نکلتے ہیں۔ تو عقیقہ کرنے کا حکم اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دیا؟ اس میں حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ پہلی بات تو لڑکا یا لڑکی کی شکل میں اللہ تعالی نے جو نعمت عطا کیا ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے عقیقہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لڑکا یا لڑکی جو ملی ہے، یہ اس سے ہماری ذریت بڑھے گی، ہمارا خاندان بڑھے گا، ہماری نسل بڑھے گی، اور اگر ہماری ذریت نیک ہو گئی، صالح ہو گئی، تو ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو پہلی حکمت عقیقہ میں یہ ہے کہ رب نے جو نعمت دی ہے، رب کی قربت اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، رب کے اس عظیم اور بہت بڑی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمیں عقیقہ کرنا چاہیے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ یقیناً لڑکا پیدا ہوا ہو یا لڑکی پیدا ہوئی، خوشی ہوتی ہے کہ نہیں خوشی ہوتی ہے؟ ارے بدبخت لوگوں کے ہاں خوشی نہیں ہوتی ہے، ناکارہ لوگوں کے ہاں خوشی نہیں ہوتی ہے، بے دین لوگوں کے ہاں خوشی نہیں ہوتی ہے، دنیا دار کے ہاں خوشی نہیں ہوتی ہے، ورنہ چاہے ایک لولی لنگڑی لڑکی ہی کیوں نہ ہو، ایک کانی بٹیا ہی کیوں نہ ہو، وہ ہماری اولاد ہے، ہماری نسل اس سے بڑھے گی، ہماری ذریت اس سے بڑھے گی، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ تو اس خوشی، یہ جو خوشی ہوئی ہے، اس خوشی میں ہمیں رب کا شکر ادا کرتے ہوئے عقیقہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہماری ذریت سے، ہماری نسل سے مسلمان پیدا ہوں گے۔ اسی طریقے سے عقیقہ کی حکمت یہ ہے کہ اسلام نے ہمیشہ حکم دیا ہے، تعلیم دی ہے کہ ایک مسلمان کا شریعت کے دائرے میں دوسرے مسلمان سے گہرا ربط، گہرا تعلق اور گہرا جوڑ ہو، اور جب ہم عقیقہ کریں گے تو اپنے مسلمانوں کو، رشتہ داروں کو بلائیں گے، یا ان کے ہاں گوشت کی شکل میں تحفہ پہنچائیں گے، یا دوسرے مسلمان کو کھلائیں گے، تو اس سے تعلق آپس میں مضبوط ہوگا کہ نہیں مضبوط ہوگا؟ یقیناً اس سے اپنا تعلق مضبوط ہوگا۔ چوتھی چیز عقیقہ کی حکمت یہ کہ لڑکے کو یا لڑکی کو گروی رکھنے سے آزاد کرنا مقصد ہے۔ گروی بچہ رکھا ہوا ہے عقیقے کے بدولت، اور جب تک عقیقہ نہیں ہوگا وہ گروی رہے گا، اس کو آزاد کرنا۔ اس کے علاوہ عقیقے کے بہت سارے فائدے اور حکمتیں ہیں۔ یہ بھی ہم جان لیں کہ عقیقہ کرنا کیا فرض اور واجب ہے، یا پسندیدہ عمل ہے، یا سنت موقدہ ہے؟ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مائے ناز کتاب المغنی کے اندر لکھا ہے کہ عقیقہ کرنا یہ سنت موقدہ ہے۔ یہی اکثر اہل علم کی رائے اور بڑے بڑے علماء کا رجحان ہے۔ عقیقہ کرنا سنت موقدہ ہے۔ کیا ہے سنت موقدہ؟ یعنی ایسی سنت جس پر اللہ کے رسول اکرم نے بار بار زور دیا ہے، تاکید کی ہے، اور خود اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ناتیوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عقیقہ کیا ہے۔ یہی رائے حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی ہے، عبداللہ ابن عمر کی ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور تابعین کے بڑے بڑے فقہا کی ہے، اور بہت سارے علماء کی یہی رائے ہے کہ عقیقہ کرنا کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے۔ اگر کوئی شخص عقیقہ کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے عقیقہ نہیں کرتا ہے تو ایک سنت موقدہ کو چھوڑ رہا ہے، اور عقیقہ کے اندر جو حکمت ہے وہ جو حکمت سے اپنے آپ کو محروم اور دور کر رہا ہے۔
سنن ابی داود کی ایک روایت ہے، اور وہ روایت عبداللہ ابن عمر بن عاص سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ کے بارے میں پوچھا گیا۔ اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا عقیقہ کے بارے میں، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نافرمانی کو، عقوق کو پسند نہیں کرتا ہے، عقوق کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ کے رسول نے آگے فرمایا من ولد لہ ولد، جس کے یہاں لڑکا پیدا ہو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، جس کے ہاں یوں کہہ لیجئے اولاد پیدا ہو لڑکے کی شکل میں اور لڑکی کی شکل میں، اور وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی طرف سے قربانی کرے، تو جان لے عن الغلام شاتان، بچے کی طرف سے کئی بکرا، 2 بکرا، چاہے بکرا، چاہے بکری، چاہے بھیڑ، چاہے دمبا۔ اس حدیث کے اندر جو صحیح ابی داود کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے متعین کر دیا، فکس کر دیا کہ عقیقہ میں کیا ذبح کیا جائے گا۔ کیا فکس کیا بہنوں؟ بکرا، شاتان، شاتن مانے بکرا، بکری، بکرا اور بکرا کا جنس، بھیڑ ہے، دمبا ہے، بھیڑ خروف جس کو عربی میں کہتے ہیں، بکرا ہے، بکری۔ تو بچے کی طرف سے کتنا کیا جائے گا؟ 2 بکرا۔ ہاں یہاں یہ بات بھی جان لیجئے کہ اگر کوئی شخص مالی طور پر اس طرح ہے کہ وہ 2 بکرا خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تب ایک ہی کر دے، لیکن کرے کیا کرے؟ ایک۔ اور طاقت رکھتا کہ نہیں رکھتا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اور بچی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری یا 1 بھیڑ یا 1 دمبا، بچی کی طرف سے 1 اور بچے کی طرف سے 2۔ کیا ذبح کیا جائے گا یہ بھی جان لیجئے۔ اس حدیث کے اندر وضاحت کر دیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے جانور کو۔ بکرا چھوٹا جانور مانا جاتا ہے نا، بکری چھوٹی جانور، بھیڑ اور دمبا چھوٹا جانور۔ اللہ کے رسول نے متعین کر دیا ہے کہ بکرا بکری یا بکرا بکری کے جنس ہی کا جانور ذبح کیا جائے۔ اللہ کے رسول اکرم کے پاس وحی آتی تھی، اس زمانے میں اونٹ بھی تھا، اللہ کے رسول کہہ سکتے تھے۔ قربانی میں اونٹ اللہ کے رسول نے کہا، بدنہ اور کہا، گائے کہا، لیکن عقیقے میں اللہ کے رسول نے بکرا یا بکری ہی کہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ عقیقے میں بڑا جانور نہ ذبح کیا جائے گا۔ طبرانی کی جو روایت آتی ہے اس کو علماء نے ضعیف بھی کہا ہے، یہاں وضاحت صحیح روایت ہے کہ عقیقہ میں چھوٹا جانور ہی کیا جائے گا، بڑا جانور کرنا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، چند صحابہ سے ثابت ہے۔ ہو سکتا ان کو حدیث یہ نہ پہنچی ہو یا ان کے پاس علم نہ پہنچ۔ اما عائشہ کے پاس ایک موقع پر عبد الرحمن بن ابی بکر کے لڑکے عبد الرحمن کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو انہوں نے سنا کہ اونٹ ذبح کیا گیا۔ اما عائشہ نے کہا اونٹ ذبح کیا گیا ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے متعین کیا ہے چھوٹا جانور بکرا یا بکری۔ چنانچہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرا یا بکری یا بھیڑ یا دمبا، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری یا 1 بھیڑ یا 1 دمبا ذبح کیا جائے گا۔ اور کس دن ذبح کیا جائے گا؟ 7ویں دن ذبح کیا جائے گا۔ یا ایک بات اور میں بتلا دوں میری بہنوں کہ کوئی کچھ لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یار بٹیا کی طرف سے 1 اور بیٹوا کی طرف سے 2۔ اللہ کے رسول نے کوئی حکمت نہیں بتلایا، کیوں ایسا؟ شریعت کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے رسول پہ شریعت اتری ہے، اللہ جانے کیوں لڑکے کے لیے 2 رکھا، لڑکی کے لیے 1 ہی رکھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ ناانصافی ہے، نہیں۔ باپ کی جائیداد میں ایک بیٹے کو ڈبل ملتا ہے اور ایک بیٹی کو سنگل ملتا ہے۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ بیٹی
ماں میں بھی وارث ہو رہی، باپ میں بھی وارث ہو رہی، اپنے شوہر میں بھی وارث ہو جائے گی، اور اگر بیٹے والی ہے تو بیٹے میں بھی وارث ہو جائے گی، اور بیٹی والی ہے تو بیٹی میں بھی وارث ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مثال کے طور پر ہماری ہمنا ہے، ہمارے میں بھی وارث ہو رہی ہے، اور ماں میں بھی وارث ہو رہی ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی بات نہ بنے تو اپنے شوہر میں بھی وارث ہوں گی اللہ، اور اگر محمد اللہ نہ کرے کوئی بات بنی اور ہمنا زندہ رہے تو محمد میں بھی وارث ہوں گی۔ کئی طرف سے لڑکیاں وراثت پا رہی ہیں، اور لڑکا ایک ہی طرف سے وراثت پا، کیونکہ اس کا کوئی شوہر نہیں ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں متعین کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانے۔ چنانچہ گائے یا بھینس یا اونٹ کی عقیقے میں ذبح کرنا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت صحیح حدیث کے اندر نہیں ہے۔ اور یہاں ایک بات اور جان لیجئے، جان کے بدلے جان ہے۔ جو لوگ کہتے کر سکتے وہ بھی یہ کہتے ہیں، وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی ہر ایک کے لیے الگ الگ جانور ذبح کیا جائے گا، حالانکہ وہ گائے ذبح کرنا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ یہاں ایک بات اور جان لیں، کیا جو شرطیں قربانی کے جانور میں اسلام نے لگائی ہے وہی شرطیں عقیقہ کے جانور میں بھی ہونی چاہیے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ جیسے قربانی کے جانور میں یہ ہے کہ اتنے دانت کا ہو، عیب یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ کیا عقیقے والے جانور میں بھی یہ شرطیں ہیں؟ کچھ علماء نے کہا ہے کہ ہاں، جو قربانی کے جانور میں شرط ہے وہی عقیقہ کے جانور میں شرط ہے، لیکن صحیح بات جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، عقیقے کے جانور میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شرط نہیں لگائی ہے، کوئی شرط نہیں لگائی، بس یہی شرط ہے کہ بکرا بکری یا بھیڑ اور دمبا ہو، بس، اور کوئی شرط، عمر کی شرط، وزن کی شرط، دانت کی شرط، عیبدار ہونے کی شرط یا بے عیب ہونے کی شرط کسی حدیث کے اندر نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں جو چیزیں ہونی چاہیے وہی عقیقے کے جانور میں بھی ہونی چاہیے، وہ قربانی پر عقیقے کو قیاس کرتے ہیں، حالانکہ یہ قیاس صحیح نہیں ہے۔ قربانی ایک الگ عبادت ہے اور عقیقہ ایک الگ عبادت ہے۔ جب شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے جانور میں کوئی شرط نہیں لگائی ہے تو ہم کیوں امت پر بوجھ بنیں گے اور شرط لگائیں گے؟ اسی طریقے سے ایک بات اور جان لیں عقیقے کے تعلق سے، لوگ کہتے ہیں کہ مولانا عقیقہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ کیوں طاقت نہیں ہے؟ بہنوں، یہ لڑکا یا لڑکی جو گھر میں پیدا ہوا ہے یا لڑکی جو پیدا ہوئی ہے اچانک تو نہیں پیدا ہوئی ہے نا کہ اسے چھت سے نکل آئی۔ ہم لوگ سوئے تھے، اچانک ایک لڑکا کیا کرنے لگا، لڑکی کیا کرنے لگی، اچانک نہیں پیدا ہوئی ہے نا۔ لڑکی اچانک نہیں پیدا ہوئی، لڑکا اچانک نہیں پیدا ہوا۔ کتنا موقع ملا ہے؟ 9 مہینہ، 9 قربانی کے لیے سال بھر موقع ملتا۔ یہ مسلمانوں کے ایمان کی کمزوری ہے، دین کی کمی ہے، اسلامی تعلیمات کے بارے میں لاپرواہی ہے۔ 9 مہینہ جس دن حمل ہوا ہے، باپ جان پایا ہے، 9 مہینہ اس کو ٹائم ملا، یا 8 مہینہ ملا، کم سے کم 6 مہینہ ملا۔ بچہ پیدا ہوگا، ماں کو کھلانا شروع، ڈاکٹروں کے ہاتھ چیک اپ کرانا شروع، ہو سکتا آپریشن، اس کے لیے بجٹ اکٹھا کرنا شروع، سارا، اور مائیں چلو بھائی لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، فراق لے آئے، جھولا لے آئے، یہ کپڑا لے آئے، پیڈ لے آئے، ہاسپٹل سے کیا پہنا کر کے لائیں گے، یہ سب تیاریاں کرتے ہیں ماں باپ کی نہیں کرتے؟ بہنوں کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ ارے کچھ تو بولیے بھائی، آپ لوگ کرتے ہیں۔ جس طرح یہ چیز، یہ بچے کے پہنانے، اڑھانے، تندور رکھنے کے بارے میں جتنی فکر ہے اس سے کہیں زیادہ دین کی فکر ہونی چاہیے۔ چنانچہ عقیقہ
کرنے کے لیے شروع سے تیاریاں کرنی چاہیے. اور جو عقیقہ کرنے کی پکی نیت رکھتا ہے، تیاریاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرتا، اللہ اسے توفیق دیتا کہ نہیں دیتا ہے؟ اسے توفیق دیتا. چنانچہ یہ بہانہ بنانا کہ طاقت نہیں ہے، یہ سمجھ میں بات آنے والی نہیں. ارے بھائی جاؤ 10 کلو کا بکرا لے آؤ، 10 کلو کا بکرا لے آؤ، 9 کلو کا لے آؤ. 10 کلو 9 کلو کا بکرا کافی ہوگا، بچی ہوئی تب بھی. اور کچھ لوگ عقیقے کے بارے میں ٹال مٹول کرتے ہیں. کیا ٹال مٹول کرتے ہیں؟ چلو بٹیا کی شادی ہونے والی ہے 6 مہینہ کے بعد، اسی میں عقیقہ کر دوں گا. صحیح ہے یا غلط بہنوں؟ یہ صحیح ہے ایسا کرنا؟ یقیناً غلط ہے. اگر عقیقہ بچہ یا بچی پیدا ہوئی 7ویں دن عقیقہ کرنے کی طاقت 7ویں دن ہونا چاہیے. 6 مہینے کے بعد کون جانے ہماری مالی حالت کیا ہو جائے، بچی مر جائے یا زندہ رہے، ہم اور مالی طور پر کمزور ہو جائے. یہ بہانہ غلط ہے. چنانچہ اگر 7ویں دن عقیقہ کرنے کی طاقت انسان نہیں رکھتا ہے، پیسے نہیں ہیں یا جانور نہیں ہے یا جانور مل ہی نہیں رہا ہے، تو ایک روایت کے حساب سے 14ویں دن بھی کر سکتے ہیں. دوسرے 7ویں دن 14ویں دن بھی کر سکتے ہیں. لیکن 14ویں دن کب؟ جب 7ویں دن عقیقہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. اور عقیقہ کرنے کی طاقت سے رکاوٹ کون چیز؟ یا تو پیسہ نہیں جانور خریدنے پر کا، اور یا تو جانور ہی نہیں مل رہا، اس کے علاوہ کوئی مجبوری نہیں ہے. بھائی لڑکا جاکنے کے عالم میں ہے، لڑکی پیدا ہوئی، لڑکا پیدا ہوا، ڈاکٹروں نے کہا 1 گھنٹہ کے بعد انتقال کر جائے گا. ڈاکٹروں کی بات اپنی جگہ پر، رب کی بات، نبی کی ہدایت اپنی جگہ پر. صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں بالکل جس طرح لڑکا یا لڑکی تندرست ہوتی خوشی سے کہتے ایسے اس حالت میں ہو سکتا ہے. تم عقیقہ کرو، یہی عمل اللہ تعالیٰ کا پسند آ جائے اور وہ بچہ زندہ ہو رہا ہے، وہ بچہ نیک بنے، وہ بچہ یا بچی صالح اور پاک دامن بنے. تو اگر جانور خریدنے بھر کا پیسہ نہیں ہے یا جانور مل ہی نہیں رہا تو یہ مجبوری ہو گئی، تو دوسرے 7ویں دن یعنی 14ویں دن بھی عقیقہ کرنا جائز ہے. افضل کیا ہے؟ 7ویں دن. اصل کیا ہے؟ 7ویں دن. اور اگر 14ویں دن بھی کوئی مجبوری رہی تو 21ویں دن بھی کرنے کا فتویٰ موجود ہے طبرانی کی ایک روایت کے مطابق، جس روایت کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا اور صحیح الجامع کے اندر ذکر کیا ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث. تو یہ 7ویں دن یہ اصل ہے، یہی افضل ہے. اگر کوئی مجبوری ہے، اور مجبوری میں نے بتلایا، تو 14ویں دن. اگر کوئی مجبوری ہے تو 21ویں دن. عقیقے سے متعلق ایک چیز اور جان لیجیے، کیا عقیقہ کر کے گوشت بانٹ دینا کافی ہوگا یا عقیقہ کر کے لوگوں کی دعوت کھلانا یہ بہتر ہوگا؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ دیکھو میری بہنوں، عقیقہ کا جانور ذبح کر کے اگر ہم نے گوشت بانٹ دیا، کن کو؟ دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، غریب اور فقیروں کو بھی، یہ ضروری ہے، غریب اور فقیروں کو یا عام مسلمان. عقیقہ ہو گیا. عقیقہ کیا ہے؟ ہو گیا. آپ کی اخلاص نیت کے حساب سے، آپ کے پاک مال سے خریدے ہوئے، حلال مال سے خریدے ہوئے جانور کے حساب سے. حرام مال سے اگر جانور خریدا ہے تو بولیے وہ عقیقہ قبول ہوگا؟ ناجائز مال سے نہیں. تو اور اگر دکھاوے کے لیے عقیقہ کیا ہے، شہرت کے لیے، عقیقہ کرو، سب کو دعوت دو تاکہ سوٹ آئے، تو یہ عقیقہ اللہ کے لیے ہوا کہ یہ سوٹ کے لیے ہوا؟ عقیقہ کرو تاکہ لوگ کہیں ارے یار فلاں نے بڑا شاندار عقیقہ کیا ہے، بہت جاندار عقیقہ، بہت زبردست. یہ عقیقہ اللہ کے لیے ہوگا؟ آپ دیکھو، ہم نیت، خالص نیت کے ساتھ
حلال مال سے خرید کر جانور لائیں اور ذبح کریں. ہم اللہ کا تقوی اور اس کا خوف اپنے دلوں میں بٹھاتے ہوئے عقیقہ کریں. بندہ خوش ہو، تعریف کرے یا نہ کرے، اس کی طرف ہم نہ دیکھیں. اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. تو عقیقہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ عقیقہ ذبح کر کے دے دیا، جائز ہے، عقیقہ ادا ہو گیا نیت کے اخلاص اور جانور کے پاکے اور حلال کے ساتھ. لیکن اگر کوئی شخص دعوت بھی کھلاتا ہے حلال چیزوں کو پکوا کر، حلال ذریعے سے کمائی ہوئی چیزوں کو پکوا کر، اور اخلاص نیت کے ساتھ، یہ ضروری ہے بہنوں، خالص نیت، یہ ہم کر رہے ہیں، دعوت کھلا رہے ہیں غربا، مساکین، فقراء، دوست احباب، رشتہ داروں کو، ناطے داروں کو، تاکہ اللہ خوش ہو جائے، تو یہ زیادہ ثواب کا ذریعہ ہوگا. کیونکہ اس کے اندر دو چیز ہے، ایک تو کھانا کھلانا بھی ہے، اور کھانا کھلانے میں اجر و ثواب ہے کہ نہیں اخلاص کے حساب سے، اور دوسرا ہے عقیقہ کرنا. تو کھانا کھلانا یہ زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے. ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی پیدا ہوئی، کیا ہم دوست ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، رشتہ دار ہونے کے ناطے، ہم اس لڑکے کو گفٹ اور تحفہ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ سوال ہے نا، سمجھ میں آیا؟ جواب یہ ہے، وہی جواب کہ نیت اگر ہماری سچی ہے کہ ہم اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے دے رہے ہیں، تو دینا جائز بلکہ ثواب کا کام ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تحادو تحابو، تحفہ ہدیہ دو اور ہدیہ تحفہ لو، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی. تحفہ اور ہدیہ دینا جائز، اور اپنی طاقت کے حساب سے. اکثر یہ ہوتا ہے سماج کے اندر کہ یار اگر وہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا تھا اور ہم اگر وہ 2 سوٹ لائی تھی، اور اگر ہم 2 سوٹ نہیں لے جائیں گے تو کیا کہیں گی ہمیں، تو 2 سوٹ خرید. تو آپ نے اللہ کے لیے 2 سوٹ دیا ہے کہ کہنے کے ڈر سے آپ نے دیا ہے؟ کہنے کے ڈر سے آپ نے دیا ہے تو شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ دکھاوا پایا گیا کہ نہیں؟ اللہ کے بندے کو خوش کرنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ لہذا جو بھی دے سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ دے کہ شوہر پریشان ہو جائے. میری بات کہیں کہیں آپ لوگوں کو چبھتی ہوگی. بہت سماج کے اندر لوگ ہم لوگوں سے شکایتیں کرتے ہیں، فتوے پوچھتے ہیں، شوہر کی طاقت نہیں ہے ہدیہ دینے کی، یا ہے اگر طاقت تو 200 روپے کی سوٹ دینے کی طاقت. بیوی کیا کہتی ہے، بیٹیاں کیا کہتی ہیں، ابو 1000 کا سوٹ لانا، نہ خاص سے میں جاؤں گی لاؤں گی. کون لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ہم یہ نہیں لے کر کے جائیں گے. جھن پن، یہ جائز ہوگا بہنوں؟ آپ کس لیے دے رہی ہو بھائی؟ رب کو راضی کرنے کے لیے، اور شوہر کے مال میں سے دو. اور بہت ساری عورتیں معاف کریں گی بہنوں اور بیٹیوں، اور یہ طریقہ غلط ہے. شوہر کو ایسے جھڑک دے، تمہارا کیا، تم نہ دو، یہ تو میرا مال ہے، یہ تو میرا پیسہ ہے، یہ تو میرے لڑکے نے دیا ہے، یہ تو میں ابا کے ہاتھ سے. یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ شوہر کی بغیر اجازت کے آپ کچھ نہیں کر سکتی. اس سے میاں بیوی کے درمیان نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. تو بہرحال ہدیہ اور تحفہ بھی دینا بالکل جائز ہے اخلاص نیت کے ساتھ. ایک آخری سوال عقیقے کے بارے میں کہ اگر ہمارے پاس اس وقت طاقت نہیں ہے کہ میں عقیقے کا جانور خرید سکوں، تو کیا میں قرض لے کے عقیقہ کر سکتا ہوں؟ سوال سمجھ میں آیا بہنوں؟ طاقت نہیں ہے اس وقت، پیسہ موجود جیب میں نہیں ہے، عقیقے کا وقت آ گیا ہے، تو کیا میں قرض لے کے عقیقہ کر سکتا ہوں؟ اگر آپ بعد میں قرض دینے کی طاقت رکھتے ہیں اور قرض لینے کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی بڑی پریشانی نہیں آئے گی، تو آپ عقیقہ کے لیے قرض لے سکتے ہیں. لیکن عقیقہ کے لیے قرض لیں، بعد میں دے نہ پائیں، یا بہت بڑی پریشانی آ جائے،
گھر میں کوئی بڑی پریشانی، غربت، فقر و فاقہ آ جائے تب نہیں۔ تو اگر عقیقہ کر کے آپ دے سکتے ہیں، قرض لے کر کے آپ دے سکتے ہیں تو عقیقہ کر سکتے ہیں۔ یہ عقیقہ کے چند مسائل ہوئے موٹے موٹے جو میں نے بتلایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری ذریت میں اضافہ فرمائے۔ ہماری ذریت جانتی ہو بہنوں، بیٹا، بیٹے کے بیٹے، اس کے بیٹے، بیٹیاں، اور یہ ہمیشہ یہی دعا کرنا چاہیے، اللہ ہماری ذریت کو صالح بنا۔ ذریت کہنا چاہیے، نسل جس کو کہتے ہیں۔ اللہ ہماری ذریت میں اضافہ فرمائے، ہماری ذریت کو صالح اور نیک بنائے، اور اللہ تعالی ہماری ذریت کو دین کا پکا سچا خادم بنائے، ہماری ان بہنوں کی ذریت کو نیک بنائے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کو اولاد اور ذریت سے سکون اور سعادت اور خوشیاں نصیب فرمائے، اور ذریت کو صالح اور نیک کے ساتھ صحت مند رکھے، ہر مہلک بیماریوں سے بچائے، ہر پریشانیوں سے بچائے، غربت سے بچائے، فقر و فاقہ سے بچائے۔ اللہ ہماری ذریت کو اپنی راہ میں خرچ کرنے والا مالدار مومن بنائے، اللہ ہماری ذریت کو اپنی راہ میں خرچ کرنے والا مالدار مومن بنائے، ہماری ذریت کو بخیلی سے بچائے، کنجوسی سے بچائے، فضول خرچی سے بچائے، حرام کمائی سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیشہ رزق حلال عطا فرمائے اور دین کا خادم بنائے، لوگوں کے خدمت گزار بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔